بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشریکہ۔ شریکہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں عقد الشرکہ کو۔ عقد الشرکہ کا مطلب یہ جو ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے پارٹنرشپ کا، اس کو کہتے ہیں الشریکہ۔ اور شرکت کا لٹرلی میننگ ہے اختلاط شیء بشیء، یعنی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانا، خلط ملط ہو جانا۔ اور اصطلاحی معنی اس کا مزید آگے جو اس کی ہماری بیسک ڈیفینیشنز ہوں گی، شرکت مفاوضہ، شرکت عنان وغیرہ اور سلیپنگ پارٹنرشپ، اس میں آ جائے گا۔ لیکن اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ املاک کا مل جانا، یعنی کئی شخصوں کی املاک ہے۔ مثال کے طور پہ 3-4 بندے ہیں، وہ سارے 5-5 ہزار روپیہ یا 50-50 ہزار روپیہ ملا لیتے ہیں کہ ہم مل کے کوئی کام کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں کہ عقد الشرکہ، یعنی پارٹنرشپ کا عقد۔ اور یہ کہتے ہیں الشریکہ کا یہ معنی ہے، اور الشرکہ یہ لمیٹڈ کمپنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ 3-4 الفاظ ہیں جو اس باب میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ الشرک یہ لفظ ہے ایک، یہ کہتے ہیں حبالۃ الصائد، شکاری کا جو جال ہوتا ہے اس کو الشرک کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اسی لیے کہ اس میں جو دھاگے ہیں جال کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور وہ مل کے اوورآل ایک چیز بن رہی ہوتی ہے، جس میں جو شرکت ہے، جو ملا ہونا ہے ان کا، وہ بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے الشراک، یہ کہتے ہیں حبل النعلین للربط، باندھنے کے لیے جوتے کے جو ہم تسمے یوز کرتے ہیں اس کو الشراک کہتے ہیں۔ اور الشریک یہ کہتے ہیں کہ پارٹنر کو، اور اس کی جمع آتی ہے ہمارے پاس شرکاء۔ اور الشرک یہ کہتے ہیں النصیب، یعنی کہ حصہ، المشارک، گویا کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی اور کو بھی ہم اگر تصرفات دیں گے، کسی اور کو اس قابل سمجھیں گے، تو یہ ہوتا ہے شریک۔ یہ 3-4 الفاظ تھے، اور اب ہم اپنی اصل بحث پہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی شرکت کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد شرکت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرکت مفاوضہ، ایک ہے جی شرکت عنان، اور ایک کو کہتے ہیں مضاربہ۔ شرکت مفاوضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہی الشرکہ التی یتساوی فیہا الطرفان او الاطراف مالا و تصرفا، کہ 2 لوگ یا 2 سے زیادہ لوگ پیسے ملاتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، تو ان کا مال بھی برابر ہونا چاہیے، اور ان کا تصرف، یعنی ان کا جو کاروبار کرنے کا، جو پیسے میں رد و بدل کرنے کا اختیار ہے، وہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی دونوں ہم 50-50 ہزار روپیہ ملاتے ہیں، اور ہفتے میں 3 دن آپ کام کرو گے، 3 دن میں کام کروں گا، اور 1 دن چھٹی ہوگی، اور جتنا وقت مجھے کام کرنا ہے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے، اور جتنے عقد میں کر سکتا ہوں اتنے ہی آپ کو کرنے ہیں۔ یعنی ہر چیز میں جب برابری ہوگی تو اس کو کہتے ہیں شرکت مفاوضہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ایک آ جاتا ہے ہمارے پاس شرکت عنان۔ شرکت عنان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں تو برابر ہوں لیکن بعض برابر نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ اب اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں تو تصح مع تساوی المال واختلاف الربح، کہ یہ شرکت ٹھیک ہوتی ہے کہ مال برابر ہو لیکن ربا یعنی کہ منافع وہ الگ الگ ہو۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی کہ مال تو ہم دیں گے، 50-50 ہزار روپیہ ہم ملا کے کام کریں گے، لیکن اس میں 60% میرا پروفٹ ہوگا اور 40 آپ کا ہوگا، یعنی اس میں جو پروفٹ ہے اس میں فرق ہے۔ وما اختلاف المال و تساوی الربح، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال الگ الگ ہو، یعنی مالیت برابر نہ ہو لیکن اس کے پروفٹ برابر ہو۔ مثلا کہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے 40 ہزار ہوں گے اور میرے 60 ہزار ہوں گے، لیکن پروفٹ ہم دونوں کا 50-50% ہوگا، یہ بھی اس کو بھی شرکت عنان کہتے ہیں۔ اور وما اختلاف کل من الشریکین عن الآخر، اور ہر چیز میں فرق ہو۔ مثال کے طور پہ پروفٹ میں بھی فرق ہے اور مالیت میں بھی فرق ہے، یعنی جس میں فرق ہوگا اس کو ہم کہیں گے شرکت عنان،
اور اگر اس میں جو پارٹنرشپ میں جو اجزاء ہوتے ہیں، جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں، وہ اگر برابر ہوں گے اس کو ہم کہیں گے شرکت مفاوضہ۔ اس کے بعد ایک ہمارے پاس اصطلاح ہے المضاربہ۔ مضاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہے کہ یار آپ کے پاس آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بہت ہے، آپ اچھی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے ہو، لیکن میرے پاس پیسے ہیں، تو آپ کاروبار کرو، یعنی آپ ڈیلنگ کرو، پیسے میں لگاؤں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم مضاربہ۔ یہ بھی شرکت کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے میں شرکت نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ پروفٹ میں شرکت ہو رہی ہوگی، اور ایک بندہ اپنی طرف سے اپنی صلاحیتیں صرف کرے گا اور ایک بندہ اپنا مال صرف کرے گا، خرچ کرے گا۔ اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے عقد شرکت، یہ مضاربہ ایسا عقد شرکت ہے یکون المال فیہا من طرف، کہ جس میں مال ایک جانب سے ہو، ایک شخص کا مال ہوگا، والعمل من طرف آخر، اور جو کام ہے، ڈیلنگ ہے، وہ دوسرا شخص کرے گا، والربح بینہما علی ما شرطا، اور ان میں پروفٹ جو ہے وہ جیسے وہ اس کو تقسیم کر لیں گے۔ مثلاً وہ کہتا ہے جو کام کرے گا اس کا 40% ہوگا اور جس کے پیسے ہیں 60%، یا اس کا الٹ، یعنی جیسے بھی وہ اپنے پروفٹ کو طے کر لیں، یہ شرعاً ٹھیک ہے، شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والخسارۃ علی صاحب المال، اور جو خسارہ ہے، یعنی اگر اصل مال میں کوئی کمی آ رہی ہے تو وہ صاحب مال کا ہوگا، یعنی جس کے پیسے ہیں اس کا ہوگا۔ گویا کہ کام کرنے والے کا صرف اس کو پروفٹ ملے گا اگر پروفٹ آ رہا ہے، اگر پروفٹ نہیں آ رہا تو جو اصل قیمت ہے وہ جو صاحب المال ہے، جس نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، وہ اس کی محفوظ رہے گی۔ اور اس میں ایک ہوتا ہے مضاربہ میں مضارب، ایک رب المال اور رأس المال ہوتا ہے۔ مضارب ہم کہتے ہیں ایکٹیو پارٹنر جو ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو پارٹنر کا مطلب جو کام کر رہا ہے، جو ڈیلنگ کر رہا ہے، اور جس کے پیسے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں صاحب المال۔ یعنی مضارب کی ڈیفینیشن ہے العامل فی شرکت المضاربہ، شرکت مضاربہ میں جو کام کر رہا ہے، رب المال وہ ہوتا ہے صاحب المال فی المضاربہ، کہ جو مضاربہ ہے اس میں جو صاحب مال ہے، جس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں، اس کو رب المال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی رأس المال۔ رأس المال مضاربہ میں جو مال ہوتا ہے، یعنی جس کے ذریعے ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو رأس المال کہتے ہیں۔ وہو المال الذی یقع علیہ عقد المضاربہ ویتجر بہ المضارب، کہ وہ مال ہے کہ جس پہ عقد مضاربہ واقع ہوتا ہے اور جس کے ذریعے جو ایکٹیو پارٹنر ہے، جو ڈیلنگ کرنے والا انسان ہے، وہ تجارت وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مضاربہ کی ڈیفینیشن، اس میں پھر رب المال، رأس المال اور مضارب یعنی کہ ایکٹیو پارٹنرشپ، پارٹنر، یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ اور یہ اب اس کی ڈیفینیشن ہو گئی شرکت کی، اور اس قسم کے جو شرکت سے ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ آگے ہمارے پاس، اور شرکتی اقسام، شرکت مفاوضہ، شرکت عنان اور مضاربہ۔ اور اس کے بعد یہاں پہ چند ایک اصطلاحات ہیں ہمارے پاس اس باب میں جو استعمال ہوتی ہیں اکثر، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے جی پہلی سب سے اجیر خاص۔ اجیر ہم کہتے ہیں امپلائی کو، یعنی جو کام کرتا ہے، کسی کا ملازم ہوتا ہے، اس کو اجیر کہتے ہیں۔ لیکن کبھی تو یہ خاص ہوتا ہے، یعنی کسی خاص کمپنی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اب اس وقت میں وہ کہتا ہے جی کہ میں کسی اور کا کام کرنا چاہوں تو اس کو وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثلاً اب یونیورسٹی میں اگر کوئی کسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام کر رہا ہے تو اب اس کو کسی اور جگہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی نے صرف اس کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائر کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اجیر خاص۔ هو الذی یعمل لواحد ولا یعمل لغیرہ، کہ وہ آدمی جو کسی ایک شخص کے لیے، ایک فرم کے لیے کام کرتا ہے، ہر کسی کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں آتا ہے اجیر مشترک۔ هو الذی یعمل لکل واحد من قدم له العمل۔ اجیر مشترک وہ ہوتا ہے کہ جو ہر کسی کے لیے کام کرے، جیسے فری لانسر ہے آج کل، کہ اس کا بس وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے گھر میں، جہاں سے اس کو کوئی کام مل جائے وہ کرے گا، یعنی وہ کسی خاص آدمی کا ملازم نہیں ہوتا۔ جیسے اب کہ کسی نے، اور اس کی مثال دیکھ رہے فری لانسنگ کے علاوہ، کہ یہاں پہ کوئی ڈرائیور ہے، ٹیکسی والا ہے، بائکیا چلانے والا ہے، وہ اس کو جو سواری مل جائے اس کو لے کے جائے گا، وہ کسی خاص انسان کا کام نہیں کر رہا۔ اس کے بعد طریق خاص اور طریق مشترک۔ طریق خاص وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہر کوئی نہیں جا سکتا، وہ طریق الذی لا یجتازیہ کل واحد، کہ ہر کوئی اس راستے سے
کراس نہیں کر سکتا. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو آنے دیتے ہیں, اور بائکیا وغیرہ والے کوئی اپنی اجازت لے کے آ جائیں. ہر بندہ اگر کوئی کہے, یا کوئی اور یونیورسٹی ہے جہاں پہ سختی وغیرہ ہوتی ہے, نسٹ وغیرہ, وہاں پہ وہ کسی کو نہیں آنے دیتے. تو اب وہ جو ان کے جو روڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ خاص ہیں, ہر آدمی اس پہ نہیں جا سکتا. آرمی والے ہیں وہ کسی کو قریب پھڑکنے نہیں دیتے. تو یہ سارے یہ طریقے خاص ہیں. اور طریقے مشترک وہ کہ جیسے کشمیر ہائی وے ہے, جو چاہے آئے, کوئی روک نہیں سکتا کسی کو. وہ طریق الذی یجتازیہ کل واحد بغیر تعیین, کہ ہر انسان اس پہ جا سکتا ہے بغیر تعیین کے. یہ طریق مشترک. اس کے بعد ہے جی الفلس. فلس کہتے ہیں کوئنز کو, جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس سکے ہوتے ہیں ان کو فلس کہتے ہیں. جمع اس کی فلوس آتی ہے, اور اس کی ڈیفینیشن ہے قطعۃ من النحاس, کہ پیتل وغیرہ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, یتعامل بہ الناس, جس کے ذریعے لوگ معاملہ کرتے ہیں, یعنی کرنسی کہہ لیں ہم, لیکن بہت چھوٹی کرنسی. اور مفلس وہ ہوتا ہے کہ صاحب الفلوس, جس کے پاس وہ چھوٹے چھوٹے سکے ہوں. مفلس یعنی غریب آدمی کو بھی اسی لیے غریب مفلس کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہوتے بہت تھوڑے ہیں, گویا کہ وہ اب اس کے پاس 10-20 روپے بھی نہیں رہے, وہ 1-2 روپے میں بیچارہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا. تو اسی کو کہتے ہیں صاحب الفلوس. اور ایک اور معنی اس کا ہوتا ہے مفلس کا کہ بینک کرپٹ کو بھی مفلس کہہ دیتے ہیں, لیکن جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کہ جس کے پاس سکے وغیرہ ہوں اور بہت غریب جو آدمی ہو اس کو مفلس کہا جاتا ہے. یعنی اس کے پاس صاحب الفلوس یعنی سکے ہیں صرف اس کے پاس. اور تبر ہے ایک ہمارے پاس ٹرمینالوجیز میں کہ سبائق الذهب او الفضة قبل ضربها نقودا, کہ سونے اور چاندی کی جو اس کی مطلب جو جیسے ہی کوئی سونے اور چاندی کو زیور بنانے سے پہلے, اسی طرح اس کا سکہ بنانے سے پہلے جو اس کی ریئل فارم ہے, را میٹیریل ٹائپ کہہ لیں آپ, جو اس کا ہے کہ اس کو کہتے ہیں تبر, یعنی ڈھلی وغیرہ جس کی ابھی تک فنشنگ نہ ہوئی ہو, اس کو تبر کہہ دیتے ہیں. اور حدید لوہے کو کہتے ہیں, والمعدن المعروف, مشہور ایک دھات ہے, یستعمل فی الصلاح وغیر ذالک, عام طور پہ اسلحہ وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, یعنی آئرن, یہ حدید اس کو کہتے ہیں لوہے کو. اور الصفر ضرب من النحاس, یہ بھی یعنی کاپر ہوتا ہے کہ پیتل وغیرہ, اس کو کہتے ہیں النقرہ اور التبر, ان کا قریب قریب ایک ہی معنی ہے کہ السبیکہ یا سبیکۃ ذہب و فضۃ, کہ سونے اور چاندی کا جو اس کے ڈھل جانے سے پہلے کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو نقرہ کہہ دیتے ہیں. یہ جو اصطلاحات ہیں, سبیکہ ہے, نقرہ ہے, اور صفر, حدید, تبر, یہ بھی اس شرکت کے باب میں استعمال ہوتی ہیں, اس لیے یہاں پہ ان کو ذکر کیا گیا ہے. اور یہ اب ہمارا کتاب الشرکہ پورا ہو گیا ہے. اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ وہی ہیں کہ شرکت کی لٹرلی میننگ, اس کا اصطلاحی معنی, اور شرکت مفاوضہ, عنان اور مضاربہ. باقی جو یہ چیزیں ہیں یہ اس میں استعمال ہوتی ہیں اکثر, ان کو ہلکا سا ذہن میں رکھ لینا چاہیے.